الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کی جو آمدنی ہے اس کو خرچہ کیسے کیا جائے، کیونکہ اوقاف کے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو اس میں ترجیح پہلے کس کو ہے پھر اس کے بعد کس کو ہے، اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ اہم فل اہم کے اصول کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے عمارت ضروریہ کا نظر کہ واقف نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو عمارت کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلا خرچہ اس عمارت کے اوپر کیا جائے گا، جیسا کہ دیواریں ہیں، چھت ہے، دیگر ضروریات ایسی چیزیں کہ جس میں اگر مسجد ہے تو لوگ نماز پڑھ سکیں، مدرسہ ہے تو درس، اور اگر رہائشی مدرسہ ہے تو طلبہ وہاں رہائش کر سکیں، اسی طرح اگر سرائے وغیرہ ہے تو اس میں مسافر آ کر ٹھہر سکیں۔ تو سب سے پہلا جو خرچہ ہوگا وہ اس عمارت ضروریہ پر ہوگا، چاہے واقف نے اس بات کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ جو چیز وقف اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں رہا، اس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ مقتضا ہے، اور جو چیز مقتضا کے طور پر ثابت ہو تو اس میں واقف کی شرط ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد وقف سے منافع جن لوگوں پر موقوف ہے تو ان کی تنخواہوں پر اس کو خرچ کیا جائے، جیسے مسجد ہے، عمارت تو بنا لی، اب اس کے لیے امام درکار ہے، کیونکہ امام ہوگا تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اگر کوئی امام ہی مقرر نہیں ہے، کبھی کسی نے پڑھا دی، کبھی کسی نے پڑھا دی، کبھی کسی ٹائم جماعت ہو گئی، تو اس سے کیا ہوگا، نمازی آنا بند کر دیں گے کہ بھائی یہاں پہ کچھ ٹھکانا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر نمبر آئے گا امام۔ اسی طرح مؤذن ہے، مسجد کا خادم ہے، صفائی ستھرائی کرنے والا، کیونکہ صفائی نہیں ہوگی تو بھی لوگ نہیں آئیں گے، گندی جگہ پر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی اگر مدرسہ ہے تو مدرسے کا جو مدرس ہے، استاد ہے، اس کو سب سے پہلے تنخواہ دی جائے، کیونکہ اگر استاد ہی نہ ہو تو بھلے کمرے بنے ہوں، طلباء بیٹھے ہوں، تو جب تعلیم ہی نہیں ہے تو پھر وہ مدرسہ کس کام کا۔ تو سب سے پہلے پھر مدرس کا نمبر آتا ہے۔ اب ان کو کتنا دیا جائے گا، یہ آج کا بڑا اہم سوال ہے، اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں، اور دو مسئلے ہیں اس حوالے سے جن کو آپس میں خلط کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ جو وقف کے مستقل ملازمین ہیں، جیسے امام، مؤذن، خادم، یا مدرسہ ہے تو استاد، اسی طریقے سے صفائی کرنے والے، کھانا پکانے والے، چوکیدار، یہ جو بھی اس طرح کی وقف کے جو مستقل ملازمین ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ مسجد میں رنگ روغن کی ضرورت ہے، رنگ کے لیے کسی کو اجارے پر لے لیا، ٹھیک ہے نا، تعمیر کی ضرورت تھی، تعمیر کرا دی مزدور سے، پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی تو بلا کر پانی کی موٹر ٹھیک کروا دی، اجرت پہ کسی سے وقف کے لیے کوئی کام کروایا عارضی طور پر۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی صورت میں جو وقف کے مستقل ملازمین ہیں، امام ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، اسی طریقے سے جو
مدرسے کا مدرس ہے، تو ان سب کو بقدر کفایت دیا جائے گا. یعنی جو ایک شخص کی جملہ ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہو سکے. اس میں اب ضروریات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر رہائش نہیں ہے تو رہائش، اب آج کل کرائے کا مکان تو اس کا کرایہ افورڈ کر سکے. سواری کا جانور ٹرانسپورٹیشن آنے جانے کے لیے تو اس کی حیثیت کے مطابق وہ سواری کا انتظام، کہ اس جیسی شخصیت اگر بس میں سفر کرتی ہے تو بس کا، موٹر سائیکل پہ ہے تو موٹر سائیکل کا، کار پہ ہے تو کار کا. اور اسی طرح لباس ہے، خوراک ہے، آج کل کے دور میں علاج ہے. اور یہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے پر لازم ہے، تو یہ ساری چیزیں ان سب کے اعتبار سے. اب ظاہر ہے اگر کوئی ایک شادی شدہ ہے تو اس کا خرچہ الگ ہوگا، اور اگر کوئی اکیلا ہے، سنگل ہے، تو اس کا خرچہ الگ ہوگا. کسی کے بچے زیادہ ہیں تو اس کا خرچہ اس کے حساب سے ہوگا. تو یہاں فقہا نے کوئی فکس تعداد نہیں بتائی کہ اتنا اس کو دیا جائے، بلکہ حکم دیا بقدر کفایت، کہ جو اس کو کفایت کرے. اور جو وقف کے لیے کام کروایا جائے، جیسے رنگ روغن کی مثال دی میں نے، تعمیرات کی دی، اس کے اندر اجرت مثل کو دیکھا جائے، کیونکہ یہاں وقف نے عارضی طور پر ان سے کام لیا، تو اس میں اس کام کی جو اجرت مارکیٹ میں دی جاتی ہے وہ اجرت مثل جو ہے وہ اس کو دی جائے. آج ہماری مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، یا مدرسے کے استاد ہیں، ان کو انتہائی قلیل تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو واقعی مسئلہ ہے کہ تنخواہ دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے، بڑی قسم پرسی کے عالم میں گزارا ہو رہا ہے، دینی جذبے سے لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ مجبوری ہے. لیکن جہاں پر اچھی آمدنی ہے، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اربوں روپے کے بجٹ ہیں، اور ان کے دیگر شعبے ہیں، تو وہاں بڑی بڑی تنخواہیں مان رکھی ہیں. کچھ تنظیموں نے تو چینل بھی کھولے ہوئے، تو وہاں چینل والوں کی تنخواہیں ایک عام مدرس کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک زیادہ ہیں. اب جب ان کو توجہ دلائی جائے کہ جناب ان کی تنخواہ اتنی زیادہ کیوں اور ایک عالم کی تنخواہ کم کیوں، تو کہتے ہیں جناب ہم عرف کے مطابق کی تنخواہ دیں گے. تو جناب علی آپ کو یہ کس نے سمجھایا کہ مدرسے وقف کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ عرف کے مطابق دی جائے گی؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے کتاب الوقف کی، اس میں یہی لفظ ملے گا آپ کو بقدری کفایت دی. حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے یہ تک لکھا کہ اگر واقف نے امام کے لیے یا مدرس کے لیے کوئی تنخواہ فکس کی تھی کہ اس کو اتنا دیا جائے گا، لیکن وہ اس کو کفایت نہیں کرتا، اس کی وجہ سے کوئی امام ٹکتا نہیں ہے، اچھا امام نہیں ملتا، اچھا مدرس نہیں ملتا، ہلکے آدمی سے کام چلانا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ واقف کی شرط اگرچہ واجب الاتباع ہوتی ہے، اس کی تعمیل لازم ہوتی ہے، لیکن یہ ان مواقع میں سے ہے کہ جہاں واقف کی شرط کی خلاف ورزی بھی کی جائے گی، کہ واقف نے متعین کیا لیکن وہ کفایت نہیں کر رہا، تو اب اس کو بقدر کفایت دیں گے بھلے واقف نے کچھ بھی کہا. تو میں حیران ہوں کہ اتنا سیدھا سا مسئلہ ہے، اور بعض تنظیموں میں تو پورے دارالفتہ بھی کھولے ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو ان کے ذمہ داران اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہا ہے.
لیکن یہ اتنا سیدھا مسئلہ ان کے سامنے مخفی ہے کہ بقدر کفایت دینے کا حکم ہے، یا ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمہ داروں کو بتا سکے کہ جناب علی یہ جو آپ نے دونوں میں فرق کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں کیوں جناب، عرف ان کا زیادہ ہے، اور ان کو کم دے رہے ہیں کیونکہ عرف ان کا کم ہے. تو یہ عرف بنیاد نہیں ہے، یہاں بقدر کفایت بنیاد. اور ان کو یا تو جان بوجھ کر غلط فہمی کا شکار ہے، تجاہل عارفانہ ہے، یا واقعی پھر جہالت ہے. جہالت ہے تب بھی حیرت ہے، اور تجاہل عارفانہ ہے تب تو اس پہ زیادہ حیرت. تو جو اجرت مثل والا مسئلہ جو عرف کی بات ہے، وہ اس کا تعلق اس تعمیرات والے مسئلے سے ہے، اس سے نہیں ہے. تو دو مسئلے الگ الگ ہیں، ان کو آپس میں مکس کرنا یہ بہت بڑی غلط ہے. تو دیکھو فرماتے ہیں وہ یبدأ من غلطہ بعمارتہ، کہ جو وقف کی آمدنی ہے اس میں سب سے پہلے ابتدا کی جائے گی اس کی عمارت سے، یعنی عمارت ضروریہ. ثم ما هو اقرب لعمارتہ، پھر جو اس کی عمارت کے قریب ہے، یعنی عمارت معنویہ، اس کا آباد ہونا، کا امام مسجد و مدرس مدرسہ، ایسا کہ مسجد کا امام ہے اور مدرسے کا مدرس ہے. تو یعطون بقدر کفایتی، تو ان کو دیا جائے گا بقدر کفایت. ہر کتاب میں یہی ملے گا، بقدر کفایت. ثم السراج والبساط كذلك الى آخر المصالح، پھر اسی طرح مسجد میں روشنی کے لیے چراغ، تیل وغیرہ پہ خرچہ. آج کل جو ہمارا کے الیکٹرک کا بل ہوگا وہ ادا کیا جائے گا. اسی طرح پھر جو قالین یا چٹائیاں دریاں جو ہمارے مسجدوں میں بچھائی جاتی ہیں، اسی طرح جو آخر مسالہ. وہ تمام فی البحر وإن لم يشترط الواقف، اگرچہ واقف نے اس کی شرط نہیں لگائی لیکن ترتیب اسی طرح رکھی جائے لثبوتہ اقتضاء، کیونکہ یہاں اس کا جو ثبوت آ رہا ہے بطور اقتضاء کے. اچھا، اگر جس وقت وقف کو عمارت ضروریہ کی ضرورت ہے، وقف خستہ حال ہو گیا، اب نئی عمارت بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس دوران جو وقف کے دیگر ملازمین ہیں ان سب کی تنخواہیں روک دی جائیں گی، کیونکہ پہلے خرچہ عمارت ضروریہ پر ہے. عمارت ضروریہ کے بعد پھر عمارت معنویہ پر خرچہ کیا جائے. ان کی جہاد روکی نہیں جائیں گی، جیسے امام ہے، مؤذن ہے، خادم ہے، مدرسے کا استاد ہے، ان کی تنخواہیں نہیں رکیں گی. باقی جو ہے صفائی کرنے والا ہو گیا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹنٹ ہو گیا، حاضری لینے والا ہو گیا، یہ ہمارے جیسے نیمیا کی ہم بات کریں تو کتنے سارے اسٹاف موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی صرف حاضری لے رہا ہے، کوئی صرف لائبریری میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ صرف پیسوں کا لین دین کے معاملات دیکھ رہا ہے. تو ان سب کی جہاد روک دی جائے گی. یا محتمم ہے اس کو بھی نہیں ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ وَتُقْطَعُ الْجِهَاتُ لِلْعِمَارَةِ، تعمیر کے لیے جو بھی جہات ہیں جو وقف کے ملازمین کو اس میں سے اجرت دی جاتی ہے تو وہ سب منقطع کر دی جائیں گی. إِن لَمْ يُخَفْ ضَرَرٌ بَيِّنٌ، اگر اس کے روکنے سے کوئی ضرر بین نہ ہو. فتح القدیر نے بات کی فَإِنْ خِيفَ، اور اگر اس کے روکنے سے ضرر بین ہے. اب ضرر بین کس کے روکنے سے ہے؟ کا امام ہے، مسجد کا امام تنخواہ نہیں دو گے، اس کا وقف کی روک لو گے تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا، کہیں اور کام کرے گا. اسی طرح وہ خطیب ہے، جمعے کا خطیب ہے یا مدرسے کا مدرس ہے، وہ فراش ہے تو خود دیں گے، ان کو مقدم کیا جائے گا. وَيُعْطَى الْمَشْرُوطُ لَهُمْ، تو جو ان کے لیے طے ہوا ہے یعنی جو بقدر کفایت ہو وہ ان کو دیا جائے.
وَأَمَّا النَّاظِرُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَابِي، اس کے علاوہ جو متولی ہے، اگر وقف سے وہ تنخواہ لیتا ہے، والکاتب اکاؤنٹنٹ حساب کتاب لکھنے والا، والجابی جو وقف کی دکانیں ہیں تو ان سے وہ کرایہ وغیرہ وصول کر کے لاتا ہے، تو فَإِنْ عَمِلُوا زَمَنَ الْعِمَارَةِ فَلَهُمْ أُجْرَةُ عَمَلِهِمْ لَا الْمَشْرُوطِ، تو ان کی جہت منقطع ہوگی تعمیر کے دوران، جو ان کا اپنا اصل کام ہے اس کام کی ان کو اجرت نہیں ملے گی، لیکن اگر وہ تعمیر کے کام میں حصہ لیتے ہیں مزدور بن کے، تو جس طرح اور مزدور کو مزدوری دی جائے گی اسی طرح ان کو بھی مزدوری دی جائے، تو فلاحم اجرت و عملی ہے، تو جو وہ تعمیر کا کام کریں گے اس کی اجرت ان کو دی جائے گی، لن مشروط، جو بطور وقف میں سے ان کو جو کام دیا گیا تھا اس کام کی اجرت ان کو نہیں ملے اس دوران۔ بحر الرائق نے بات کہی، قال فی النہری وهو الحق خلافا لما فی الاشباہ، تو یہی حق ہے جو بحر میں فرمایا، برخلاف اس کے جو اشباہ میں انہوں نے اس کے برخلاف کہا تھا صاحب بحر نہیں، تو وہ درست نہیں ہے، درست بات یہ ہے جو بحر الرائق میں انہوں نے کہی۔ وفیہا عن الذخیرہ، اسی کے اندر ہے یعنی اشباہ میں ذخیرہ کے حوالے سے، لو صرف الناظر لهم عن حاجت الى التعمیر ضمینہ، عمارت ضروریہ کے خرچے کی حاجت تھی، متولی صاحب نے وہ عمارت ضروریہ کی جگہ ان لوگوں پر تنخواہوں میں دے دیے پیسے، تو یہ ضامن ہوگا، اپنے پلے سے دے گا، کیونکہ خرچہ کرنے میں اس متولی کو اب آزاد رائے حاصل نہیں ہے، بلکہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق خرچہ کرنا اس پر لازم ہے۔ تو جب تعمیر کی حاجت ہے اور وہ ان لوگوں پر خرچ کر رہا ہے جن کے جہاد منقطع ہونے سے وقف پر کوئی ضرر بیان نہیں ہو رہا، تو ضامن ہوگا۔ وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، چلو متولی صاحب تو ضامن ہو گئے، لیکن کیا یہ ان سے وہ واپس لے گا؟ تو الظاہر اللہ، تو فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ان سے واپس نہیں لے گا، لِتَعَدِّهِ بِالدَّفْعِ، کیونکہ خود اس نے جو ان کو دیا ہے یہ اس نے تعدی کی ہے وقف کے اوپر، اور جب تعدی کی ہے تو خود ضامن ہو۔ لیکن علامہ شامی نے نیچے بحث کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ متولی تو یہ سمجھ کے دے رہا تھا کہ بھائی ان لوگوں کا حق ہے وقف میں اس لیے دے رہا ہوں، اس غلط فہمی کی بنیاد پہ اس نے دی، اور جب کوئی کسی کا حق سمجھ کر اس کو دے اور بعد میں ظاہر ہو کہ اس کا حق نہیں تھا تو وہ اس سے واپس لے سکتا ہے، تو اس لیے ظاہر یہ ہے کہ وہ ان سے واپس لے گا، اور یہی بات زیادہ سمجھ گیا۔ وما قُطِعَ لِلْعِمَارَةِ يَسْقُطُ رَأْسًا، اور جو تعمیرات کی وجہ سے ساقط ہوں گی جہاد وہ اصلاً ساقط ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ یہ وقف کے اوپر قرض ہے دین ہے بھائی جب پیسے آئیں گے تو تمہیں پچھلے بھی ادا کر دیے جائیں گے، ایسا نہیں، جو یہ ساقط ہو گئی تو ساقط ہو گئی، اب تعمیرات کے بعد اب آگے کام کریں گے تو اب سے شروع ہوگا۔ وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلط، بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه۔ اب کیا وقف کے لیے کوئی ریزرو فنڈ بنا کے رکھا جائے گا کہ مینٹیننس کے لیے یا تعمیر کے لیے کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی دیوار گر جائے، کوئی دروازہ خراب ہو جائے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے کیا ایک ریزرو فنڈ متولی الگ سے رکھے گا، یا جو آیا خرچ کر دیا اور جب ضرورت پڑے گی تو دیکھا جائے گا؟ تو اس میں اگر واقف نے یہ شرط لگائی تھی کہ تعمیر پہلے ہے اس کے بعد جو بچے وہ مستحقین میں جائے گا، تو پھر تو اس صورت میں متولی پر لازم ہے
کہ وہ ایک اندازہ لگا کر کہ اس سال میں اگر سالانہ آمدنی آتی ہے تو کتنا خرچہ ہو سکتا ہے تعمیر کے حوالے سے، ظاہر بلڈنگ وغیرہ کے حساب سے اس کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے، تو اتنا ریزرو فنڈ وہ رکھے تاکہ کبھی اگر ضرورت پیش آ جائے سال کے دوران اور کوئی اور پیسے نہیں ہے تو اس پیسوں سے وہ تعمیرات کر لے۔ لیکن اگر واقف نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ پہلے تعمیرات ہوں گی بعد میں مستحقین ہوں گے، تو پھر متولی جو ہے وہ یہ ریزرو فنڈ نہیں کرے گا، بلکہ جو آئے گا تقسیم کر دے گا، جس وقت ضرورت پیش آئے گی اس وقت وہ آمدنی میں سے تعمیرات کرے گا، اور جو بچے گا پھر وہ بانٹے گا، نہیں بچے گا تو نہیں بانٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریزرو فنڈ اس صورت میں ہوگا جب واقف نے تعمیر کی اولاً شرط لگائی۔ تو فرماتے ہیں کہ فیہا، اسی میں ہے، اشباہ میں یا ذخیرہ میں ہے کہ واقف نے شرط لگائی عمارت کو مقدم کرنے کی، پھر جو بچے وہ فقراء اور مستحقین کے لیے، تو متولی پر لازم ہے کہ عمارت کی بقدر روک کے رکھے گا ہر سال، اگرچہ فی الوقت اس کی ضرورت تعمیر کی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے اور کوئی آمدنی موجود نہ ہو، برخلاف اس صورت کے جب اس نے شرط نہیں لگائی تھی تو اب یہ رقم بچا کر نہیں رکھے گا۔ تو یاد رکھو یہ فرق شرط کا اور عدم شرط۔ وفي الوهبانية لو زاد المتولي دانقا على اجر المثل ضمن الكل لوقوع الاجارة، یہ آیا وہ مسئلہ جو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ متولی اگر وقف کے لیے کسی سے کام کرواتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اجرت مثل پہ ہی کام کروائے گا۔ اگر اس نے اس میں غمن فاحش کیا تو یہ اجارہ اس کی اپنی ذات کے لیے قرار پائے گا، اور جب اس کی اپنی ذات کے لیے قرار پائے گا تو اجرت بھی اپنے پلے سے دے گا، کیونکہ وقف کے لیے وہ امین ہے، تو امین کی حیثیت سے ہی وہ کام کر سکتا ہے، غمن فاحش کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ ایسا کام کیا تو یہ وقف پر لازم نہیں ہوگا، لیکن خود یہ عاقل بالغ ہے تو یہ خود اس کی اپنی ذات پہ لازم ہوگا، گویا یہ ملازمت یا یہ کام اس نے اپنی ذات کے لیے لیا، تو جب اپنی ذات کے لیے لیا بھلے کام وقف کا ہوا ہے لیکن اجرت یہ اپنے پلے سے دے۔ اب غمن فاحش کیا ہے؟ تو غمن فاحش جس طرح کتاب البیوع میں تھا کہ اگر یہ کام کروایا جائے تو مارکیٹ میں اگر اس کی کوئی بندہ 100 روپے لے رہا ہے، کوئی 110 لے رہا ہے، کوئی 120 لے رہا ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا اجرت میں، تو یہ غبن یسیر ہے۔ 110 درمیان ہے، 100 کم ہے، 120 سب سے زیادہ ہے، 120 سے زیادہ کوئی نہیں لے رہا اور 100 سے کم کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ڈفرنس ہے 10-10 روپے اوپر نیچے پہ، یہ غبن یسیر ہے۔ 150 روپے غبن فاحش ہے، کیونکہ اتنی رقم، اتنی اجرت کوئی مانگ ہی نہیں رہا، یہ جا کر اس کو اتنے پیسے دے رہا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے چھٹے حصے کو غبن فاحش قرار دیا، یعنی 6 روپے میں 1 روپیہ اضافی دیا، تو یہ غبن فاحش، کیونکہ اگر اجرت مثل 1 درہم تھی اور اس نے درہم اور 1 دانق اس کو اجرت دے دی، دانق کہتے ہیں درہم کے چھٹے حصے، چھٹا حصہ تقریباً بن جائے گا سمجھے 17-18%، تو 17-18% اضافی دے دیا اس جزیے کے مطابق، تو یہ غبن فاحش کرائے۔ لیکن یہ چھٹا حصہ ہونا یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے دور اور اپنے عرف کے مطابق یہ بات کہی، یہ مسئلہ کوئی نص شرعی نہیں ہے کہ جناب اتنا مقدار ہو تو غبن فاحش، اس کا تعلق مارکیٹ سے ہے، عرف اور عادت سے ہے، رواج کے اعتبار سے ہے۔ تو جو بھی غبن فاحش کے اندر آئے گا، جو تعریف میں نے بیان کی، وہ اگر پائی جائے گی تو متولی کے ذمے پر اس کا ضمان لازم ہے، اصل ضابطہ یہ ہے۔
بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اسی پر مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا کہ امام جو ہے وہ کتنی چھٹیاں کر سکتے، تو انہوں نے بھی چھٹے حصے کی بات کی کہ چھٹے حصے کی وہ کر سکتے، حالانکہ یہ بھی قیاس مال فارغ ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں۔ یہاں جو فقہاء جزیہ پیش کر رہے ہیں وہ قبر فاحش کی مثال کے طور پر دے رہے ہیں، تو چھٹیوں میں چھٹا حصہ یہ کوئی نہ عرف ہے، نہ عادت ہے، نہ کوئی ایسا ضابطہ قاعدہ کلی ہے۔ تو وقار الفتاویٰ میں نے پڑھا تو انہوں نے یہ جو جزیہ ہے اس کو وہاں پر فٹ کیا، اللہ عالم کس اعتبار سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہابانیہ میں ہے کہ لو زاد المتولی دانقا، اگر متولی نے ایک دانق اضافہ دے دیا علی اجر المثلی، یعنی اجرت مثل 1 درہم کی تھی، اس نے 1 درہم اور 1 دانق دے دیا، تو ضمین الکل، تو کل اجرت کا ضامن ہوگا، اضافے کا نہیں، پوری اجرت کا۔ کیوں؟ لوقوع الاجارۃ لہ، یہ اس کا ذاتی اجارہ قرار پائے گا، جب ذاتی اجارہ قرار پائے گا تو تنخواہ بھی پوری دینی ہوگی۔ تو جناب یہاں اجرت مثل کا معاملہ ہے، جو وقف کے مستقل ملازمین ہے وہاں پر بقدر کفایت کا معاملہ ہے، سمجھ آئی بات؟ وفی شرح اہل الشنبلالی عند قوله ويدخل في وقف المصالح قيم امام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط ام لم يشرط بعد الامارة هي امام وخطيب ومدرس وبقاد وفراش ومؤذن ونازل وثمن زيت وقناديل وحسر وماء وضوء وكلفة نقله للميدان، فليس مباشر وشاهد وشاهد وجاب وخازن كتب من الشرائع، فتقديمهم في دفتر المحاسبات ليس بشرط، ويقع الاشتباه في بواب ومزملات قاله في الباب۔ علامہ شربلالی نے وہابانیہ کا جو یہ شعر تھا کہ وقف کے مسالے میں متولی بھی شامل ہے، امام بھی شامل ہے، خطیب مؤذن بھی اس میں داخل ہے، تو اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شربلالی فرماتے ہیں کہ وہ شعائر یعنی وہ نوکریاں کہ جو مقدم کی جائیں گی، چاہے واقف نے اس کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی، عمارت ضروریہ کے بعد وہ امام ہے، خطیب ہے، مدرسے کا مدرس ہے، ٹھنڈے علاقے ہوتے تھے تو وہاں آگ وغیرہ جلائی جاتی تھی، وقاد ہے، فراش دریاں وغیرہ بچھانے والا خادم ہو سمجھ لو، مؤذن ہے، متولی ہے۔ اسی طرح جو تیل اور تندیلے وغیرہ ہیں ان کے پیسے ہیں، اور چٹائیاں وغیرہ، وضو کا پانی ہے اور اس کو وضو خانے میں منتقل پہلے مشکیزوں وغیرہ میں بھر کے کیا جاتا تھا، اس کی اجرت ہے۔ تو جو مباشر ہے وہ اس میں شامل نہیں، اور مباشر سے مراد جو ہے وہ کہ عمارت کی چیزوں میں جو کمی رہ جائے، مینٹیننس سپروائزر، کہ وہ دیکھے بھائی چیز کوئی کم وقت تو نہیں رہ گئی، کام کروائے، تو مباشر سے مراد وہ ہے۔ اور شاہد سے مراد حاضری لگانے والا، کون آیا کون گیا، وہ ہمارے خان صاحب جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ شاد، تو شاد بھی جو ہے وہ مسجد کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا شخص، صفائی فائی کی معاملات کو دیکھے۔ اور جاب وہ پیچھے گزر چکا ہے، جابی جو دکانوں سے کرایہ وصول کرے، یا وہ آج کل وہ ایک تنظیم نے بندے بٹھائے ہوئے چندے جمع کرنے، وہ سارے جاب ہیں، جی ہاں، یہ وہ سارے جابی ہو گئے، چندہ جمع کر کے لاتے ہیں۔ اسی طرح خازن کتب یعنی لائبریرین، تو کہتے ہیں یہ شاعر میں سے نہیں ہے۔ تو اگر حساب کتاب کے دفتر میں رجسٹر میں ان کو پہلے رکھا گیا ہے تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ شرعی دلیل وہ ہے کہ جس کے انقطاع سے ضرر بین لازم آئے وقت، وہ مقدم ہے۔
चौकीदार के ऊपर इज्तिमा वाक़ हुआ, अपना चौधरी जो खड़ा होता है, और मुजमलाती, तो मुजमलाती वो कि जो ठंडा पानी करे, पानी को कूलर वगैरह में पलटे, तो ये साहिब बहर ने कहा कि ये मुकद्दम है या नहीं, इसमें इज्तिमा है। तो इस पे अल्लामा अस्कफी फरमाते हैं, कुल्तु वला तरद्दुदा फी तक़दीमिल बव्वाबिन व मुज़मलातियिन व खादिमी मिधरत, इंतहा, कि जनाब चौकीदार का मुकद्दम होना, चौकीदार नहीं हो मदरसे में सारे भाग जाएंगे, सामान चोरी होगा, इसलिए जरूरी है। और मुज़मलाती, ठंडा पानी, गर्म इलाका है तो ठंडे पानी की जरूरत है। और इसी तरह जो वॉशरूम वगैरह की सफाई के लिए दूसरा चौधरी आता है तो वो भी जरूरी है भाई, वरना वॉशरूम गंदे हो जाएंगे, सफाई सुथराई कौन करेगा। तो इनकी तकदीम में कोई तरद्दुद नहीं है। तो अब अल्लामा अस्कफी अल्लामा शरफुल्लाह की इस इबारत पर तबसरा करते हैं कि इन्नमा यकूनुल मुदर्रिसु मिनश शाआइर लौ मुदर्रिसुल मदरसती कमा मर, ये जो मुदर्रिस की बात की जा रही है वो है जो मदरसे का मुदर्रिस है, जो मदरसे में पढ़ाता है। अम्मा मुदर्रिसुल जामिया, जो दर्स कुरान वगैरह हमारी मसाजिद में भी दिए जाते हैं या मस्जिद में बैठकर कोई पढ़ा रहा है इस तरीके से, तो फलाह ये मुकद्दम नहीं है। लिअन्नहु ला यतअत्तलु लिग़ीबती, अगर ये नहीं आए तो इससे कोई मस्जिद वीरान नहीं हो जाएगी। लोग में मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वो आएंगे। बिखिलाफिल मदरसती हैसु तुक़फल वस्ल, कि अगर मदरसे में उस्ताद ही ना हो तो भले मोहतमिम साहब बैठे में हो लेकिन मदरसे को ताला लग जाएगा मानवी तौर पर, अगर से खुला हो। वहल याखुदु अय्याम अल-बतालती या ईद व रमजान, अब जो सालाना छुट्टियां होती हैं या हफ्तावार छुट्टियां होती हैं जो उर्फ और आदत के मुताबिक हैं, तो क्या उसकी तनख्वाह इस वक्त के मुलाजिम को मिलेगी? लम्हा, कहते हैं फिक्र की किताबों में इसकी तफसील मैंने नहीं देखी। वयंबग़ी इल्हाक़ुहु बिबतालतिल क़ाज़ी, और चाहिए ये कि इसको हुक्म मुल्हिक किया जाए काजी की छुट्टी, जो जज साहब छुट्टियां करते हैं। आज भी हमारे पाकिस्तान में भी 2 महीने की छुट्टियां होती हैं जजों की, और बाकी छुट्टियां अलग होती हैं। तो इसको भी उसी पर मामूल किया जाए, क्योंकि काजी को भी जो दिया जाता है बैतुल माल से दिया जाता है, मुसलमानों के फंड से दिया जाता है, और वो मुसलमानों के लिए काम करता है। तो वक्फ का जो मुलाजिम होता है वो भी मुसलमानों के लिए काम करता है, तो इसको भी उसी पर मुल्हिक किया जाए। वख्तलफु फीहा, अब इसमें इख्तलाफ है काजी छुट्टी के दिन के पैसे लेगा या नहीं। वल असहु अन्नहु याखुज़, तो ज्यादा सही कौल यह है कि वो लेगा, लिअन्नहा लिलिस्तराह, क्योंकि ये आराम करने के लिए है, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो काम कर करके थक जाता है। तो कुछ तब्दीली के बाद अगर वो काम दोबारा किया जाए तो उसमें बेहतरी आती है, काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है। इसलिए आज भी जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने मुलाजिमीन को बाकायदा छुट्टियां देती हैं, बल्कि उनको फंड भी देती है कि जाओ कहीं घूम फिर के आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये फ्रेश होकर दोबारा काम पे आएगा तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा। तो ये छुट्टी बार औकात इंसान के लिए जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए हफ्तावार छुट्टी भी है। फिर रमजान है तो रमजान में रोजे रखकर फिर उस तरीके से पढ़ाई का सिलसिला नहीं हो पाता, तो इसलिए जो है फिर हुफ़ाज़े कराम है, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही रमजानी हाफिज होते हैं, तो वो मंजिलें अपनी दोहरा लेते हैं इस बहाने। अगर ये भी छुट्टी ना मिले तो फिर हाफिज कुरान मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ नाम के हाफिज रह जाएंगे। तो अशफ़ा व नज़ाइर में ये बात कही, मिन क़ाइदती अल आदतु मुहक्कमा वसयजीउ मा लौ गाबा फलयुहफ़ज़, तो अनकरीब को बहस आ रही है कि अगर वो चला जाए छोड़कर तो कितने अरसे तक उसकी नौकरी बरकरार रहेगी। तो ये गुफ्तगू अगली फसल में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हो गई है कि वक्फ की आमदनी को कैसे खर्च किया जाएगा। यही एक छोटा सा मसला और वाज़ेह कर दूं, जो एक और गलतफहमी लोगों में पाई जाती है कि वक्फ की 2 मसले यहाँ पर लोग गड़बड़ करते हैं। एक ये कि चंदा देने वाले की मिल्क पर रहता है, आला हज़रत ने फतवा दिया,
دوسرا کہ جو وقف کو چندہ دیا جائے، جیسے مسجدوں میں جمعے کے دن چندہ ہوتا ہے، پیٹی باکس لگی ہوتی ہے، اس میں لوگ ڈالتے ہیں پیسے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ دینے والے کی ملک پر ہوتا ہے؟ نہیں. وہ جو پہلا مسئلہ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کوئی ایسا خیر کا کام جو وقف کے علاوہ ہے، اس میں اگر کوئی لوگ چندہ ملاتے ہیں تو وہ دینے والے کی ملک پر رہتا ہے، کیونکہ لینے والا بطور وکیل کے لے رہا ہوتا ہے، ان کا نمائندہ بن کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو پیسے وقف کو دیے جائیں تو متولی جب اس پر قبضہ کر لے گا تو یہ وقف کی ملکیت ہو جاتی ہے، دینے والے کی ملکیت سے نکل کر وقف کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں. اور اب اس کے بعد پھر جو وقف کی آمدنی کا حکم ہے وہی حکم اس چندے کا ہوگا. یہ روپے وقف نہیں ہوتے. لوگ یہ دیتے ہیں کہ اس سے مسجد کے جو اخراجات ہیں، مدرسے کے جو اخراجات ہیں، استادوں کی تنخواہیں ہیں، دیگر چیزیں وہ ان سے کی جائے. تو یہ جو چندہ آیا ہے اس کا حکم بھی وقف کی آمدنی والا ہی ہے، اور یہ وقف کے ملکیت ہوتی ہے. اس کا دینے والے کی ملکیت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ ان دونوں مسئلوں کے اندر فرق نہیں کر پاتے. جیسے میت کو کفن دینے کے لیے چندہ کیا گیا، میت کو کفن دے دیا، پیسے بچ گئے، آپ کیا کریں؟ تو اگر اس کے مالک معلوم ہے تو ہم کو دے دیں، اور اگر پتہ نہیں کس نے کتنے دیے تو پھر اسی جیسے کام میں خرچ کر دو، اور اگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر فقیر پہ صدقہ کرو ان کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ حکم ہوتا ہے اس مال کا. اور جو وقف کو دیا وہ وقف کو ابھی ضرورت ہے نہیں ہے، جیسے مسجد کو دیا تو وہ مسجد کی ملکیت ہو گیا، وہ کسی اور جگہ پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وقف کی آمدنی کے حوالے سے چند ضروری مسائل تھے جن کا سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری تھا. کل انشاءاللہ پھر اگلا جو درس ہے کہ یہاں تو تھا کہ جو مینٹیننس وغیرہ ہے وہ آمدنی سے ہوگی، اور اگر وقف کی کوئی آمدنی ہی نہ ہو، جیسے رہائش کے لیے کسی کے لیے مکان کیا تو وہ کون خرچہ کرے گا اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. تو وما علینا الا البلاغ.